بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو حکم کی پابندی پر عزتیں عطا فرماتا ہے۔ جب مسلمان خوشی میں غمی میں ہر حال میں اللہ پاک کے حکم کی پابندی کرتا ہے، ہر حال میں حکم کا پابند ہے، مسلمان آزاد نہیں ہے۔ مسلمان کے پاس جب خوشی کا موقع آتا ہے تو اس موقع پر بھی اللہ پاک کے حکم کی پیروی اور اللہ کے حکم کی پابندی کرنا اس کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ چنانچہ رمضان المبارک کے اختتام پر، روزوں کے اختتام پر، نماز تراویح کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک خوشی کا موقع آیا جس کو عید الفطر کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے توسط سے کچھ احکام ہمیں دیے ہیں۔ اگر ہم ان احکام کے مطابق اس خوشی کے دن کو گزاریں گے تو یہ دن ہمارے لیے باعث ثواب ہو جائے گا۔ چنانچہ ایک حکم تو یہ ہے کہ عید الفطر والی رات یعنی چاند رات کا قیام کرنا یہ بھی مستحب عمل ہے، اور نبی علیہ السلام نے اس کی بہت تاکید فرمائی ہے، اور جو آدمی اس کا اہتمام کرے گا اللہ پاک قیامت کے دن اس کے دل کو روشن کرے گا۔ حدیث میں یہ اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس رات کو اللہ پاک اپنے بندوں کی بخشش کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا وہ لیلۃ القدر میں نہیں ہوتی؟ ارشاد فرمایا اس میں بھی ہوتی ہے، لیکن مزدور جب مزدوری پوری کیا کرتا ہے تو اس وقت اس کو اجرت ملا کرتی ہے۔ اس رات میں گویا کہ اللہ کی جانب سے ایک اجرت ملے گی۔ اسی طرح سے عید کے دن کی سنتیں ہیں، شریعت کے مطابق اپنی آرائش اور زیبائش کرنا اور اپنے آپ کو تجمل اور تزین سے آراستہ کرنا، لیکن شرعی حدود کے مطابق۔ اسی طرح سے ایک سنت یہ ہے عید کے دن غسل کرنا، یہ سنت ہے۔ مسواک کرنا یہ سنت ہے۔ حسب استطاعت صاف ستھرے کپڑوں کا پہننا، نئے میسر ہو جائیں تو ٹھیک، نئے میسر نہ ہوں تو صاف ستھرے کپڑوں کا پہننا۔ خوشبو کا استعمال کرنا سنت ہے۔ صبح کو بہت جلدی اٹھنا سنت ہے، اور اسی طرح سے عید کی نماز کے لیے جلد از جلد آنا سنت ہے، اور عید کی نماز میں آنے سے پہلے کسی میٹھی چیز کا کھا کر آنا یہ سنت ہے۔ مثلاً کھجور وغیرہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کو عام طور پر استعمال فرمایا کرتے تھے۔ عید الفطر کی نماز کے لیے آنے سے پہلے کچھ کھا کر آنا سنت ہے، اور عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھا کر آنا سنت ہے۔ تو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں حکم ملا ہے اس حکم کی پیروی ہم کریں، اسی میں ہمارے لیے خیر اور بہتر ہے۔ اسی طرح سے عید کی نماز کے لیے ایک راستے سے آنا اور دوسرے راستے سے جانا، اس لیے کہ جب راستہ بدل کر جائے گا تو قیامت کے دن وہ راستے بھی اس کے لیے گواہ بنیں گے۔ اور پھر اسی طرح سے اونچی آواز سے اس کلمے کو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ عید کے دن کی خاص تسبیح ہے۔ اس تسبیح کو کثرت سے پڑھتا رہے، سارا دن آدمی پڑھتا رہے تب بھی خیر ہی خیر ہے، لیکن خاص طور پر آتے ہوئے اور جاتے ہوئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس پتھر کے پاس سے گزرے گا یا جس درخت کے پاس سے گزرے گا اور وہ یہ اس کی تسبیح کا کلمہ سنے گا تو قیامت کے دن وہ اس کے حق میں گواہ ہوگا۔ تو اگر ہم چاہیں کہ اپنے لیے ہم گواہ بنائیں زیادہ سے زیادہ تو پھر آتے میں اور جاتے میں یہ تسبیح کا کلمہ بلند کرنا اور اس کو پڑھتے ہوئے آنا۔ اسی طرح سے عید کی نماز کے لیے پیدل آنا سنت ہے۔ اگر کوئی عذر ہے پیدل نہیں چل پاتا تو کوئی مضائقہ نہیں ہے، لیکن پیدل آنا بہرحال سنت ہے۔ اور اسی طرح سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ عید کی نماز کے بعد پھر ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے
کہ اے روزہ دارو، اے راتوں کو قیام کرنے والو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اور اب تم اس حالت میں گھروں کو لوٹو کہ اللہ پاک نے تمہاری گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ بندہ جب شریعت کے مطابق عید کی خوشی والا دن منائے۔ تو اس لیے بہرحال اسلام نے ہمیں یہ دو اسلامی تہوار دیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، لیکن ان دونوں دنوں میں ایک عجیب بات یہ کہ اللہ پاک نے ایک مزید نماز ڈال دی، ایک مزید حکم دے دیا، اور اشارہ اس بات کی طرف کیا ہے کہ آپ خوشی کے موقع پر بھی اللہ پاک کے حکم کے پابند ہو اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق خوشی کا دن بھی گزارو۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔